ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقط اللہ سے ڈرتے ہیں ما سوى اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ارے قضا سے کیا ڈراتے ہو قضا سے ہم نہیں ڈرتے فقط اللہ اور ختم رسول کا کرم ہے ہم پر کہ جھوٹے انبیاء سے ہم نہیں ڈرتے گر کسی ظالم کو کافر کہہ دیا تو مار ڈالے گا یہی ہے انتہا اس کی اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جھوٹی دنیا سے موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے رب کے سوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نہایت محترم و مکرم معزز سامعین حاضرات، علماء کرام، حفاظ و قراء حفظام، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس، برکت والی، عزت، عظمت، شرافت، کرامت، رحمت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے. اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کر. کافی وقت بیت چکا ہے، جلسے کی جوانی تو خطبہ حضرات لوٹ گئے، بڑھاپا ہمارے حصے میں آ گیا. ختم نبوت کانفرنس کے نام پر یہ جلسہ منعقد ہے، بغیر کسی تمہید کی، بغیر کسی تمہید. ایک واقعہ کی طرف آتا ہوں. مسجد نبوی میں عربی کی کتاب میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے اس وقت سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک اس کو زمانہ جاہلیت کہا جائے گا، فترت الاسلام کہا جائے گا. اس کو خاموش کریں، جو یہ بول رہے ہیں ان کو خاموش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نبی، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. یہ آپ یہ ذہن میں بات رکھیں، بات میں بات آگئی، بات کرتا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میں دلیل دے رہا ہوں، نبی تھے. جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے، کب پیدا ہوئے، کتنی مدت گزر گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے علم نہیں، علم ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ. اندازہ بتا دے، اندازہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آسمان نہیں بلند کیا اللہ نے، زمین نہیں بچھائی، کائنات نہیں بنائی. ایک ستارہ آیا کرتا تھا، انتہائی چمکدار ہوا کرتا تھا، کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر آیا کرتا تھا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد آتا، پھر غائب ہو جاتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 کہہ دو نا سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمانے لگے جبرائیل وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں. فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کا ستارہ نبوت تھا جو چمکتا تھا. سمجھے؟ ستارہ نبوت. تو میں عرض کر رہا تھا زمانہ جاہلیت تو کہا جاتا ہے جب تک کہ آپ نے نبوت کا اعلان، لیکن نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے. دوسری دلیل دے رہا ہوں، حضرت مریم لے کر آئی قوم کے پاس، تو قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم کیا لے کر آئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کا ابا بھی بڑا دیندار نیک صالح تھا، آپ کی اماں بھی، تجھے کیا ہوا؟ بغیر نکاح کے، خامن تو ہے نہیں، کہاں سے لے کر آئی؟ فاشارت الیہ، اللہ نے فرمایا اشارہ کر دو حضرت عیسیٰ کی طرف، ابھی پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے.
تو کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا، ابھی تو پیدا ہوا ہے۔ بھئی یہ بات کہنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، ابھی پیدا ہوا، اللہ نے کتاب بھی دے دیا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا۔ بات سمجھو بات کو، باقی رہ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اے وراء الورا مقام رکھتے، وراء الورا مقام، لولا کلمہ خلقت الربوبی، اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم ربوبیت کے اظہار بھی نہ کرتے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ذرا توجہ رکھنا، ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت شان بھی ہے، اور صحابہ کرام کی عزت عظمت شان بھی، فضیلت بھی ہے اس واقعے کا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجارت کے گھر سے ملک شام کی طرف گیا، راستے میں اچانک اپنے قافلے سے میں جدا ہو گیا، کافی تلاش کیا، کرتے 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 تھک گیا، قافلہ نہیں۔ بیت المقدس کی دیوار کے پیچھے، یعنی محراب کی والی جو دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت ہے، پریشان حال بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں، سامان بھی قافلے کے اندر ہے، کیا ہوگا، کیسے قافلے کو تلاش کروں گا۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا، بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یوں مجھے تکنے لگا، تکتے تکتے کہنے لگا حل انت عمر، کیا آپ عمر کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے سمجھا شاید قافلے والے میرا نام لے رہے ہوں گے۔ فوراً سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے نعم نعم انا عمر، میں عمر ہوں۔ اللہ، حل انت ابن الخطاب، تو خطاب کا بیٹا ہے؟ فرمایا نعم ابن الخطاب۔ حل انت من الحجاز من المکہ، تم مکی ہو، حجازی ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں نعم انا حجازی ہوں، میں حجازی ہوں، مکی ہوں۔ جس طرح حضرت مولانا بھی مکی صاحب بیٹھے ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، مکی ہیں، مکی ہیں۔ تو کیا قافلے والے میرا نام لے رہے ہیں؟ کون سا قافلہ؟ میں نے تو کوئی قافلہ نہیں دیا۔ پھر آپ کو کیسے علم ہے کہ تو عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے، حجازی ہے، مکی ہے؟ پھر میں عمر، آپ خاموش رہے، مجھے کوئی علم نہیں آپ کا قافلہ کیا ہے، کون ہے، کدھر ہے، نہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں میں حیران، کہنے لگے میں اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار ہوں، ٹھیکیدار ہوں، نمبردار ہوں، جمیدار ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ میرے گھر آئیں، میری دعوت قبول کریں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، بہترین قسم کی میرے پاس سواریاں ہیں، پھر ہم سواری پر بیٹھیں گے، آپ کے قافلے کو تلاش کریں گے، امید ہے تلاش کر لیں، مل جائے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے تیری دعوت یہی ہے، مجھے کہیں اپنی سواری پر بٹھا کے پہنچا دے، نہ شرط ہے کہ میرے گھر میں آ، میرے گھر۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ مجبور ہو گھر میں لے کر گیا، محلے والوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، دوست احباب کو بلایا، کہنے لگا ہذا عمر، ہذا عمر، ہذا عمر، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر رضی اللہ۔ حضرت عمر کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے، بھول رہا ہے۔ کھانا بہترین لگایا، کھانا کھانے کے بعد چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا، قلم دوات لے کر، عمر لکھ دے، یہاں جب میں اس علاقے کا امیر بادشاہ بنوں گا، میں آپ کی زمین پر کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، لکھ دے۔ سید عمر فرمانے لگا میں اونٹ چراتا ہوں، چراوا ہوں، میں بادشاہ کیسے بنوں، میں کیسے امیر بن جاؤں گا؟ اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ کے جنگل میں بیٹھ جاتے، یوں یوں گریبان میں ہاتھ ڈالتے، یوں بابا نے بلند کر، عمر اس وقت کو یاد کر جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر کہیں بیٹھتا تھا، تیرا ابا تیرے سامنے آ کر تیرے منہ پر تماچے مار کے تجھے کھڑا کر دیتا تھا۔ عمر تجھے پیاس لگتی تھی، اپنے ساتھیوں سے پانی پینے کو مانگا کرتا تھا، وہ انکار کر دیتے تھے۔ عمر آج تو خط لکھتا ہے، تیرے خط پر دریا چل پڑتے ہیں۔ عمر زمین پہ زلزلہ آتا ہے، تو آسم آتا ہے، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عمر آگ آتی ہے، تو فارغ نہیں چھاپتی، چادر بھیجتا ہے، تیری چادر کو دیکھ کر آگ دوڑ جاتی ہے، واپس اپنے پہاڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ عمر مدینہ نبی کے ممبر پر بیٹھ کر تو آواز لگاتا ہے، ہوا کی لہریں تیری آواز کو ایران تک پہنچاتی۔ عمر کیا تیرا کمال ہے؟ تیرا کمال نہیں، نہیں تیرا کمال نہیں، تیرے نبی محمد رسول اللہ کا کمال۔ تو سیدنا عمر فرماتے مجبور کیا اس نے، میں نے لکھ دیا، اللہ میں نے لکھ دیا۔ اس نے اس کو لپیٹا، چھوٹی سے صندوقچی تھی اس میں ڈالا، پھر بڑی صندوقچی میں ڈالا، پھر اس کے بعد اور صندوقچی میں 3 صندوقچوں میں ڈال کر تالا لگا کر سواری لے کر آیا، گھوڑا بہترین، آگے خود بیٹھ گیا، پیچھے مجھے بٹھایا، اب گھوڑا چلے نہیں، حیران کھڑا، ہاں عمر پیچھے بیٹھ رہا ہے، عمر پیچھے بیٹھ، عمر آگے بیٹھ۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے بھائی میں مسافر ہوں، میں تو راستہ جانتا نہیں ہوں، تو ہی جانتا ہے نا، آگے بیٹھ، گھوڑے کو چلا۔ میں نہیں چلے گا جب تک تو آگے نہیں بیٹھے گا۔ بس سیدنا عمر بیٹھے، چلا گھوڑا سیدھا وہاں گیا جہاں قافلہ جا رہا۔ سیدنا عمر فرماتے سارے راستے میں مجھے جھنجھوڑتے تھے، عمر اپنی بات پر پکا رہنا، پکا رہنا۔ سیدنا عمر فرماتے میرے دل پر خیال بھی نہیں آتا کیا کہنا ہے۔ جب ہم قافلے میں مل گئے، یہی قافلہ میں نے کہا یہ اترا، میرے ماتھے کو بوسا، رویا، مجھے یوں پکڑا، کافی دیر تک روتا، پھر میرے دل پر بات لگی کہ کوئی بات ہے ضرور، لیکن میں قافلے میں مل گیا، تجارت کی، پھر واپس مکہ مکرمہ آیا۔ مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میں بھی مخالف ہوا، اپنے بیگانے ہوئے، رشتہ دار غیر ہوئے، محبت کرنے والے نفرت کرنے لگے، ہاں پتھر مارنے لگے، دھکے دینے لگے۔ قوم دھکے دے رہی تھی، اللہ کے نبی اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے، وہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے، اللہ کے نبی ایک ایک کو پکڑ کر جنت کا راستہ دکھا رہے تھے۔ کریم نبی، کریم نبی، رحیم۔ یہ دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ اسلام ہمیں مفت میں نہیں ملا، اللہ کی قسم، یہ قرآن ہمیں مفت میں نہیں ملا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم اپنے بیگانے ہو گئے، رشتہ دار غیر ہو گئے، حقیقی چچا نے ابو لہب نے پتھر اٹھا کر میرے نبی کے سینے میں اتنے زور سے مارا، اللہ کے نبی یوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے اللہ میں تیری توحید کا پیغام سنا رہا ہوں، لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے نبی یہ تو پہلا پتھر ہے، پہلا پتھر ہے، طیف کے میدانوں میں جاؤ گے پتھروں کی بچھاڑ ہوگی، اسلام کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا۔ مسلمانوں طیف کی تاریخ پڑھو تو صحیح، آج ہمیں نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں، اللہ کے ذکر کا وقت نہیں، کلمے کے ورد کا وقت نہیں۔ حدیث میں آتے 2 مقام ایسے تھے، آسمان کے ملائکہ بھی دار و قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟
اللہ کے نبی فرمان لگے عائشہ آج تک مجھے طیف کے میدان نہیں بھولتے، پتھر برستے، اللہ کے نبی زمین پر گر جاتے، یہ بغلوں میں گھاٹ ڈال کر اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیتے، دھکا دیتے، پھر پتھر برساتے، آپ پھر گر جاتے، یوں کپڑوں کو پکڑ کر اللہ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کے سر سے بھی خون بہ رہا، اللہ تیرے نبی کے کپڑے خون سے بھر گئے، اللہ تیرے نبی کے چہرے سے بھی خون، اللہ کی ان ظلموں کے تو نے حوالے کر دیا، اللہ کہیں اپنے نبی کو بھلا تو نہیں دیا۔ اس وقت آسمان کے ملائکہ زاروں قطار رو پڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ تیرے نبی نے معاف کر دیا، تو بھی اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ کہیں بلال کو تڑپتا ہوا دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر دیکھ رہے تھے، کہیں خبیب کو تختہ دار پر لٹکتا دیکھ رہے تھے، کہیں خباب کو انگاروں پر لیٹا دیکھ رہے تھے، کہیں سمیہ کی دولت دیکھ رہے تھے، کہیں چچا حمزہ کے ٹکڑے دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں دور نہ جاؤ، دور نہ جاؤ، تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے لاشوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں، احد کے میدانوں میں، بدر کے میدانوں میں، صحابہ نبی کی نبوت کی خاطر، اسلام دین قرآن کی خاطر ٹکڑے پڑے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء کی تاریخ اٹھاؤ تو صحیح، شاملی کے میدانوں سے پوچھو تو صحیح قاسم نانوتوی کون تھا، خالق دینہار کراچی سے پوچھ، سر پہ کفن باندھ کر انگریز جج کے سامنے کلمہ حق کہنے والا حسین احمد مدنی کون تھا، کالا پانی سے پوچھ حافظ جعفر تھانسری کون تھا، مالٹا کی جیلوں سے پوچھ شیخ الہند محمود الحسن کون تھا، لاہور کی در و دیواروں سے پوچھو، سردی کا موسم ہے، برف کے بلاک پر لٹا کر مار کھانے والا احمد علی لاہوری کون تھا، کالا پانی سے پوچھا فردوسی کون تھا، بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھو شاہ احمد شہید کون تھا، میاں والی کی جیلوں سے پوچھو، رات کا وقت ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، چکی بھی چلا رہا ہے، آنکھوں میں آنکھوں بھی جاری ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں مسلمانوں، یہ اللہ کا دین مفت میں ہمیں نہیں ملا، یہ قرآن ہمیں مفت میں نہیں ملا، جنگ کی در و دیواروں سے پوچھو تو صحیح حق نواز شہید کون تھا، اسلام آباد کے اڈوں سے پوچھو اعظم طارق شہید کون تھا، ملتان سے پوچھو فاروقی کون تھا، اللہ کے دین کی خاطر جانیں کٹوا گئے، جنت پہنچ گئے، ہمیں راستہ خیر کا بتلا گئے، لیکن ہم اس راستے پر چلنے والے نہیں۔ میں کر رہا تھا مسلمانوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات آئی کیونکہ ختم نبوت کان پر ایک مرتبہ 4 سال کے بعد یا 3 سال کے دروازے پر آئے، رات کا وقت ہے، گھر دروازہ کھڑا، بیٹی نے پہچان لیا یہ انداز میرے ابا کا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، میلے کچیلے کپڑے، سر گرد غبار سے بھرا ہوا، شاہ جی چاند تھا، چاند پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا کرتے تھے، فرمایا شاہ جی جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن حسین یاد آ جاتا۔ شاہ جی اندر آئے،
بیٹی پاؤں میں گر گئی، ابا اب تو کل کر، ابا بوڑھے ہو گئے ہو، ساری رات تیرے بستر کو دیکھتی ہوں روتی ہوں، کب ابا آئے گا گھر میں؟ ابا امی بھی جاگتی ہے روتی ہے، میں بھی روتی ہوں۔ ایک ہی بیٹی تھی، باقی بیٹے تھے عطا المنعم شاہ صاحب، عطا المحمن شاہ صاحب، عطا المحسن شاہ صاحب، عطا المومن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سوائے عطا المحمن ابھی زندہ ہے، اللہ ان کی عمر برکت عطا، اللہ رو پڑی، ابا ترس کر۔ ابا جواب میں کہنے لگے بیٹی تو کیا چاہتی ہے کہ میں بستر پر ایڑیاں رکھ رکھتے مر جاؤں؟ تو یہ نہیں چاہتی کہ نبی کے ختم نبوت کی خاطر ٹکڑے ہو جاؤں اور یہ ملتان کے کتے میری بوٹیاں کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں، لوگ جمع کر کے قبر میں رکھیں، پھر محشر کے میدان میں حوض کوثر پر میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بیٹی تیری اماں بھی تیرے، تو بھی میرے اولاد، جب آئے گی میں نبی سے شفاعت کر کے تجھے جنت بھی ساتھ لے چلوں گا۔ صبح کا وقت ہوا، پہلا ناشتہ بیٹی بنا رہی ہے، یوں ہی لقمہ ہاتھ میں رکھا، پولیس والے گھر میں داخل ہو، شاہ جی کی بیوی دیکھ رہی تھی، آواز لگایا، پولیس والوں اگر آنا بھی تھا تو آواز لگا کر آتے، ہم تو پردے والے ہیں، سید گھر آنا، اللہ آواز لگا، شاہ جی سن رہے تھے، بی بی ختم نبوت کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تیرا پردہ جاتا ہے تو جائے، یہ ملتان کے کتے تجھے الف ننگا کر کے بازاروں میں گھٹی دے، یہ تو منظور ہے لیکن محمد رسول اللہ کے دین کے خلاف ایک بات سننا بھی منظور نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، نبی کی توہین سننا گوارا نہیں۔ جب وہ فرما رہے تھے نا ایک موقع پر، یا وہ کان نہ رہے جو نبی کی توہین سنے، یا وہ زبان نہ رہے جو نبوت کی توہین کرے، وہاں غازی علم الدین کھڑا ہوا، اللہ اس ہندو کو جا کر ٹکڑے کیا، جیل میں پہنچ گیا۔ اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمت اللہ علیہ وکیل تھے۔ جب معلوم ہوا کہ نبی کا ایک دیوانہ مستانہ پروانہ جیل میں کھڑا ہے، پھانسی کے تختے پر لٹک جائے گا، دوڑتے ہوئے ہے جیل میں، غازی علم الدین میں تیرا وکیل بنتا ہوں بغیر کسی پیسے کے، کل انگریز جج کے سامنے تیری پیشی ہے، وہ اتنا لفظ کہہ دینا کہ میں جذبات میں تھا، میرا ذہن اس وقت موقوف ہو چکا تھا، میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میں اپنے جذبے میں کھڑا ہو کر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ غازی علم الدین رو پڑا، فرمایا محمد علی جناح صاحب، اللہ میں کیسے کہوں کہ میں جذبات میں ہوتے ہوئے میرا عقل کام نہیں کر رہا تھا، اللہ کی قسم جو اس وقت میرا عقل کام کر رہا تھا، پوری زندگی میرے عقل نے ایسا کام نہیں کیا، بہترین عقل کام کر رہا تھا۔ محمد علی جناح صاحب جس رات میں نے اس کو قتل کیا، اس رات سے لے کر کل کی رات تک کوئی رات خطا نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رو پڑے تھے، او ختم نبوت کے دشمنوں، ختم نبوت پر نبی کے تاج پر ہاتھ نہ ہونے والو، وہ بدماشو، وہ کنڈو، وہ حرام زادو، آج اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو قبر میں نہ تڑپاؤ۔ کالج کا لڑکا تھا 1953 کی، جب یہ تحریک ختم نبوت کی چل رہی تھی، کالج کا لڑکا جا رہا تھا، اللہ کیا ہے ختم نبوت کی تحریک، اچھا جلوس میں داخل ہو گیا، نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ ابھی کوئی عالم سے بات بھی کر رہے تھے لیکن وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ پولیس والوں نے پکڑا، بھئی چھوڑ دے یہ نعرہ، پھر نعرہ لگایا، پھر انہوں نے بندوق کا بٹ مارا، زمین پر گر، جب خون دیکھا اس نے
کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ طیف کے میدان میں تیرے نبی کا بھی خون بہا تھا، اللہ آج نبی کے امتی کا خون بھی دیکھ لے گئے جج کے پاس. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہاں پاکستان بن گیا تھا، 47 میں پاکستان بنا تھا، 1953 میں یہ ختم نبوت کی تحریک چلی تھی. اللہ اکبر. جج نے کہا یہ نعرہ چھوڑ دے، کون ہے تو؟ اس نے کہا مسلمان. اس نے کہا میں جانتا ہوں تو کالج کا نوجوان ہے. اس نے کہا کالج کا نوجوان بعد میں، رسول اللہ کا امتی پہلے، مسلمان پہلے. اس نے کہا خبردار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگایا. اس نے ختم نبوت زندہ، کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت. اس نے کہا 5 سال قید، پھر ختم نبوت، 10 سال قید، پھر ختم نبوت، 15 سال قید، پھر ختم نبوت، 20 سال، 25. کہنے لگا اللہ 25 سال تیرے نبی کی زیارت سے محروم رہوں گا. اللہ اپنے نبی کی زیارت جلدی کرا دے. ختم نبوت، ختم نبوت. اس نے کہا اس کو گولی لگاؤ، لے آ جاؤ. بس یہ بات سنی جذبے میں آ گیا. یوں مست ہو کر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. جب گولی مارنے لگے آسمان کو تکتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے اے باد صبا خیال رکھنا مدینہ میں گنبد خضرا سے جب گزرنے لگی، او باد صبا سن میرے نبی کو یہ پیغام دینا، تیرا امتی، تیرا دیوانہ مستانہ پروانہ ختم نبوت کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے، قبول فرما لو. میرا سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا. رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے ختم نبوت کی خاطر کام کیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے ضرور بخش دیا، بخش دیا. بڑے بڑے بدماش 10 نمبر بدماش جب تحریک میں آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ختم نبوت کی تحریک ہے. سینے سے یہ بٹن کھول کر سینہ خالی کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے گولیاں سینے پر کھاتے ہوئے شہید ہو گئے. خواب کے اندر اپنے والدین سے ملے، کہنے لگے اللہ کی قسم ختم نبوت کی خاطر ہم نے جان دی، اللہ نے ہمارے لیے جنت واجب فرما دی. قاضی احسان مرشد آبادی کہہ دو رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی خاطر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اطلاع ملی ابا فوت ہوا. آخر ابا ہے، آسمان کی طرف دیکھا، رو پڑے اللہ اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کی خاطر ابا کی جنازے میں شریک تو نہیں ہو سکتا، اللہ میری دعاؤں کو ابا کے جنازے میں شریک فرما. اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے. پھر کچھ مدت گزری، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا. اطلاع ملی حضرت قاضی صاحب تمہارا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، آخر اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے. اولاد والو اللہ اولاد کا غم والدین کو نہ دے، والدین کو. یوں ہاتھ اٹھے رو پڑے، فرمان لگے اللہ اے کریم اللہ ابے کا احترام اکرام خدمت تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دی. بیٹے کی محبت مودت رحمت شفقت بھی ختم نبوت کی خاطر قربان کر دی. اب میری قربانی بھی قبول فرما اللہ، مجھے بھی جنت الفردوس نصیب فرما. مولانا غلام غوث ہزاروی گھر میں بیٹھ، دروازہ کھٹکا،
ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، اللہ بیمار تھا، بستر مرگ پر پڑا تھا۔ دروازے پر پہنچے، ایک بوڑھا کھڑا ہے، مولانا تم گھر میں مدرسے بیٹھے ہو، ہماری بستی میں قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، جنت سے نکال کر جہنم پہنچا رکھا۔ مولانا محشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو ہی مولانا نے سنا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو، چھوٹا سا بیگ پکڑا، جانے لگے، بیٹے کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابا کہاں جا رہے ہوں؟ فرمایا ختم نبوت کی خاطر ایک مبلغ بدبخت آیا ہوا ہے، نبی کا دشمن آیا ہوا کہ اس کے خلاف جا رہا۔ ابا تھوڑا صبر کر لو، میں بھی دنیا سے جا رہا۔ فرمایا بیٹا ادھر نبوت کی بات ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے نبی محمد رسول اللہ سے نہیں کرو گے۔ فوراً نکلے، بیٹا دیکھتا رہا، تکتا رہا، اڈے پر پہنچے، ابھی بس کھڑی ہوئی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے، مولانا بیٹا فوت ہو چکا، جنازے میں شریک ہو جائے، تجہیز و تدفین میں شریک ہو جائے۔ مولانا غلام کوثر صاحبی جواب میں فرماتے لوگوں، جنازہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، امت محمد رسول اللہ کو جہنم سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف میں نہیں آ سکتا۔ تجہیز و تدفین کر دو، جنازہ پڑھا دو، قبر میں رکھ دو، جب میں کامیاب ہو کروں گا بیٹے کی قبر پر ضرور پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں اللہ کی قسم کیا گزری ہوگی۔ مولانا غلام غوث بھی جب فارغ ہو کر آئے قادیانیت کے خلاف، کامیاب ہو کر آئے، اب رات کا وقت ہے، اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہیں، بیوی روتی رہی۔ مولانا جب آپ جا رہے تھے، بیٹا تکتا رہا، اللہ ابے سے کہنا میری قبر پر ضرور آنا۔ رات کا وقت ہے، ابا قبر پر کھڑے ہیں، اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ رات کو جب گھر ہے سوئے، نیند آئی، اونگ لگی، بیٹا سامنے کھڑا ہے، کہتے ابا رب محمد کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میں بھی جب وفا گیا، حضرت رات کے 2-2:30 بجے کا وقت تھا، یہی جس طرح جلسہ ہمارا، جب بھی میں تقریر کہیں رات کے 3 بجے مجھے اسٹیج پر 2:30 بجے، اور میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بھئی جلسہ رکھنا بھی ہے تو 2 مقرر کافی ہے، 3 مقرر، تاکہ بات تو ہو سکے۔ اب لوگ بھی تھکے ہوئے، سچی بات ہے، پھر سردی بھی ساتھ ہے، ایسا نہ کیا، لوگوں کو پریشان نہ کیا، پریشان میں بات محسوس نہ کرنا۔ ہمارے بزرگوں کی عادت ہے کہ تنگ نہ کرو تو وہ دین سے ہٹ نہ جائیں۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کی راتیں تھی، میں حضرت کی قبر پر گیا اور بیٹے کی قبر بھی ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، جب میں کھڑے ہو کر یوں قبرستان کے اندر میں نے ہاتھ اٹھائے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جنت کے باغ میں کھڑا ہوں۔ شجاباد چلے جاؤ، شجاباد، قاضی احسان احمد شجابادی کی قبر پر چلے جاؤ، درخت اٹھے ہے، درخت ادھر سے، ادھر سے وہاں سے آ رہا ہے،
یوں یوں کر کے، درخت یوں جاتا ہے نا، یوں، وہ یوں ہے، یوں آ کر قاضی سانمت کی قبر پر آ کر یوں کھڑا ہو، اللہ، آج تک کھڑا، آج تک، وہ بھی رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا سردیوں، قاضی صاحب کی قبر پر جب خطیب اسلام، خطیب اسلام، جب ڈیرہ اسماعیل خان میں تشریف لائے، بات فرما رہے تھے، بیٹا کیا نام ہے تمہارا، کیا کسی اور سے بات کر رہے تھے تو زبان میں لکنت تھی، چائے پکا دو، کھا۔ بعض حضرات نے کہا یہ رات کو تقریر کیسے کریں گے، کیسے تقریر ہوگی، کیسے بیان کریں گے؟ جب خطبہ پڑا، تقریر کرنے لگے، اللہ کی قسم دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ، والد صاحب چچا صاحب رو رہے تھے، میرے والد صاحب دارالمعہد میں 3 سال پڑھاتے رہے۔ فرمایا کہ جب میں نے قاضی سانمت شجابادی کی پیٹھ دیکھی، جب طالب علم مالش کر رہا تھا، پوری پیٹھ پر لوہے کے سلاخوں کے داغ تھے، والد صاحب نے یوں ہاتھ لگا، فرمایا مولانا معاشر کے میدان میں گواہ بنا کر لے جا رہا ہوں۔ میری زبان کو انہوں نے لوہے کی سلاخوں سے گرم کر کے زبان پر لگایا تھا، جب لگایا تھا میں بول نہیں سکتا، میں نے اس وقت کہا اللہ، بول تو نہیں سکوں گا لیکن جب بیان کروں ختم نبوت کا بیان ہو لگا، میری زبان کھول دینا، اللہ کی قسم جب بیان کرتا ہوں زبان کھول جاتی ہے۔ یہ ختم نبوت کا یہ وسیلہ تھا، ختم نبوت۔ خیر میں بات کر رہا تھا، میں بات کو مکمل کروں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یاد ہے نا میری بات؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا، میں بھی مخالف ہو گیا۔ ایک وقت آیا تلوار لے کے جا رہا، راستے میں اطلاع ملی اپنے بہن کے دروازے پر جاؤ، قرآن کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ غصہ آیا، لات ماری دروازے کو، دروازہ ٹوٹ گیا، فاطمہ بہن کے سر پہ پہنچا، تلوار کے بٹ سے میں نے اس کے سر پہ مارے، خون بہنے لگا، مجھے بہن فاطمہ کہنے لگی، او میرے بھائی عمر، اگر تو خطاب کا لڑکا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی لڑکی ہوں۔ بہرحال میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گیا، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا کیف جئت عمر، عمر کیسے آئے ہو، جواب میں فرماتے جئت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ، اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، لگا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب سیدنا عمر پیدا ہوئے، آسمان کے ملائکہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں نعرہ لگا رہے تھے، سب فرماتے آسمان کے ملائکہ آسمانوں پر بھی نعرہ اللہ اکبر کا لگا رہے تھے۔ ہجرت ہوئی، یہ بھی مسئلہ بتاتا جاؤں، ہجرت بھی 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، یہ بھی پتہ ہوا تھا۔ رحلت بھی 12 ربیع الاول، ولادت بھی 12 ربیع الاول، ہجرت، رحلت، اور پھر ولادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت پر حضرت مکی صاحب جو جس انداز میں بات فرما رہے تھے، دل پر لگ رہی تھی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا، اس لیے میں نے ولادت کی بات آگے دی۔ اب سیدنا عمر فرماتے ہیں ہجرت ہوئی، اور ہجرت پر جھلکی دیتا جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ، جھلکی دے، وقت نہیں لیتا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مجھے علم ہے، کافی وقت ہو چکا ہے،
لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمتوں میں بیٹھے۔ اللہ کی قسم یہ کل محشر کے میدان میں کام ہے، ضرور ہے، ضرور ہے۔ ہجرت میں ایک جھلکی دے دو، جب ہم مدینہ پہنچے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں راستے کی باتیں میں چھوڑ رہا، غار ثور کی بات بھی چھوڑ رہا۔ اب جب مدینہ پہنچے قباء کے بعد، مسجد جمعہ کے بعد، تو دنیا بھاگ رہی تھی، دنیا اللہ کے نبی آ گئے۔ بعض لوگ پہلے صدیق اکبر کو مصافحہ کرنے لگے اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صدیق اکبر نے دیکھا یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ یہ ادب کے رومال دے دو مجھے، ادب کے خلاف۔ دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہاں تشریف لو، میدان ہی میں، زمین پر، یہاں تشریف لگے، یہاں تشریف، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یوں اپنی چادر کر لی، یوں مجھے دیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے۔ دھوپ تھی، سورج اپنے عروج پر، یوں کھڑے ہو گئے۔ اب اعلان کرنے لگا یا اہل المدینہ، او مدینہ والو، دیکھ لو آقا تشریف فرما گئے، غلام کھڑا ہوا ہے، نبی تشریف رکھتے ہیں، صدیق خدمت میں کھڑا ہے۔ لوگوں کو علم ہوا نبوت یہ ہے، صداقت یہ ہے۔ اللہ، ایک اور چادر بھی تھی، اللہ کے نبی نے بھی اسی انداز میں جس طرح صدیق نے کیا تھا، صدیق نے یوں ہی چادر اپنی اللہ کے نبی نے اپنے سر پہ رکھی۔ علی جان، علی کو بٹھایا، فاطمہ آ جاؤ، فاطمہ بھی بیٹھ گئی، حسن حسین بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی یوں چادر لے کے کھڑے ہیں، یوں اللہ۔ سنا مسلمانوں، جس کو پنجتن پاک کہا جاتا، تمام صحابہ پاک، تمام صحابہ پاک۔ اللہ کے نبی کی چادر کے نیچے علی ہے اور صدیق کی چادر کے نیچے نبی ہے۔ یہ چادر بھی پاک اور وہ چادر بھی پاک۔ بات سمجھ آئی؟ پھر آگے جا رہے ہیں، ہر انصاری صحابی رسول اللہ کی ناقہ مبارک، ڈھانچی مبارک کو یوں پکڑتا ہے، میرے گھر میں تشریف لاؤ، میرے گھر میں تشریف لاؤ، میرے گھر میں تشریف لاؤ، میرے مہمان بن جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا، لکیر پکڑتے ہیں اونٹنی کی، آپ نے فرمایا اترکوہا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ بیٹھانا چاہیں گے وہیں بیٹھ جائے گی، نبی وہی مہمان بنے گا۔ او کرم پور والو، سنو، یہ اونٹنی صدیق نے نبی کو دی تھی۔ صدیق کی اونٹنی اللہ کے حکم کتنی پابند ہے، خدا جانے صدیق کتنا پابند ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ صدیق اکبر، نعرہ صدیق اکبر۔ سیدنا عمر کی بات مکمل کر کے بات کو ختم کریں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ ہجرت ہو گئی، مختصر کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق کو اپنے مسلح پر کھڑا کر گئے۔ پھر صدیق جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، پردہ فرما، عمر کو مسلح پر کھڑے کر کے اب سیدنا عمر کی خلافت، سب سے پہلا جہاد بیت المقدس۔ اللہ، جب پہنچے سیدنا عمر بیت المقدس، ایک اونٹ تھا، ایک غلام تھا، ایک امیر المؤمنین تھا۔ اللہ ایسے خلفاء ہمیں بھی دیتے، ایسے بادشاہ دیتے تھے تو ظالم مسلط پر فاسق فاجر مسلط۔
یہود کے غلام شیطان ہم پر مسلط ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی تھی، میں مختصر کرا. بیت المقدس کی اسی دیوار کے ساتھ وہ زمانہ جاہلیت میں جہاں تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. صحابہ سے فرماتے جلدی کرو، مشورہ کرو کس کو گورنر بنے اس علاقے کا، ملک شام کا کس کو گورنر بنے. مشورہ ہو رہا. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے یوں جیب میں ہاتھ مارا، وہ چمڑے کا ٹکڑا کھولا. اللہ، یوں سیدنا عمر کے سامنے یوں تکتے ہوئے، حالات عمر. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی ہوئی تھی، ابھی میں سوچ رہا تھا، مجھے کہنے لگا هل انت ابن الخطاب، تو خطاب کا لڑکا ہے. ابھی امیر المؤمنین فرماتے میں سوچ رکھا تھا. تیسرا سوال کیا هل انت من الحجاز، تو حجازی ہے، مکی ہے. سیدنا عمر فرماتے ابھی بھی میں سوچ رہا تھا، یہ آواز میں نے سنی تھی. چوتھا سوال، تو قافلے سے بچھڑا ہوا تھا، یہ بات کرنی تھی. صحابہ فرماتے امیر المؤمنین کی چیخ نکلی، روتے جا رہے، یوں سر مارتے ہوئے کہتے اللہ اللہ، وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، اب تو زمانہ اسلام ہے. عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا. ہاں مسلمانوں، صحابہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ماجرا کیا ہے بتلاؤ تو صحیح. اس نے چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. آپ نے لکھ دیا تھا جب اس علاقے کا امیر بنوں گا تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا. امیر المؤمنین نے جب صحابہ کو بتایا، صحابہ نے مشورہ کیا امیر المؤمنین معاف کر دو، لکھ دیا تھا معاف کر دو. امیر المؤمنین معاف فرماتے ہیں. وہی بوڑھا فوراً کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المؤمنین گواہ بن جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا امیر المؤمنین جس زمین پر آپ نے ٹیکس معاف کیا تھا وہ ساری کی ساری زمین مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، قبول فرما. اللہ، اس قسم کے واقعات. پھر سیدنا عمر نے پوچھا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ فوراً رو کر کہتے میں تورات کا عالم ہوں. اللہ نے تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نبی کے ان صحابہ کی نشانیاں، خلفائے راشدین کی نشانیاں تورات میں بھی اللہ نے لکھ دیے، انجیل میں بھی لکھ دیے، فرقان حمید میں بھی لکھ دیے. میں تورات کا عالم ہوں. میں نے تورات میں پڑھا اس بیت المقدس کی بہر والی دیوار کے ساتھ دوپہر کے وقت کوئی ٹیک لگا کر بیٹھے گا تو وہ خلیفہ ثانی عمر ہوگا، اور اس نبی کا خلیفہ ہوگا جو خاتم النبیین ہوں. سمجھے ہو بات؟ اللہ ختم نبوت کی دلیل. ہاں ہاں کرم پور والو، یہودی تو نبی کے صحابہ کو پہچانے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا نبی کے صحابہ کو گالیاں تھے. صحابہ کا لشکر جا رہا تھا، رات کا وقت ہے، انتہائی خطرناک جنگل ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اعلان کرنے لگے او جنگل کے درندوں، جنگل فارغ کر دو، آج نبی کے غلام یہاں پڑاؤ ڈالیں گے. فرمایا اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنے جانور، جتنے درندے چرندے تھے اپنے بچوں کو منہ میں لے کر صحابہ کے سامنے سے قریب ہو کر گزرتے، آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوتے، بتلا رہے تھے ہم جنگل فارغ کر رہے ہیں، آرام سے سکون سے سو جاؤ. سبحان اللہ.
جنگل کے درندوں نے پہچان لیا ہے۔ حضرت سفینہ کشتی غرق ہو گئی، تختہ ملا، دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا شیر کھڑا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے۔ اللہ دریا کی غرقابی سے تو بچا لیا، شیر کے منہ میں دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تعارف تو کرا شیر کے سامنے۔ حضرت سفینہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا، انت اخذ البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جنگل کا بادشاہ، تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پر میں اللہ کی قسم، وہی شیر جو حملہ آور ہونے والا تھا اپنا سر نیچے کر دیا۔ میں بھی سمجھ گیا، بات پہنچ گئی، یہ سمجھ گیا ہے۔ میں کنارے پر جو ہی اترا، وہ آ کر میرے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میں سن رہا تھا، یہ الفاظ بھی کہہ رہا تھا، اللہ کتنا خوش نصیب ہوں، تیرے نبی کی صحابی کی زیارت کر رہا۔ اللہ سن رہے، جنگل کے درندے پہچان گئے۔ ایک بات یاد آ گئی، رحمت اللہ علیہ آیت پڑھی، اس پر میں بات کر دوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج اس نبی کی صورت، سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چار اتوار، رفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا، ہمیں قبول نہیں۔ ہم نبی کی ہر سنت کے خلاف دعوی نبوت کرتے ہیں۔ خدا بنا لو صورت سیرت نبی کی، کم سے کم صورت تو بنا دے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان کو قبر میں رکھا جائے گا تو منکر نکیر جب سوال کرے گا، ہماری قبر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ منکر نکیر کیوں اشارہ کر کے پوچھے گا، اشارہ کر، من نبیک، بتا بھی خود رہا، دکھا بھی خود رہا، من نبیک، او قبر کا مہمان اٹھ بیٹھ، تیرے نبی کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں امتی نے مجھے پہچان لیا تو محشر کے میدان میں میں بھی امتی کو پہچان لوں گا۔ اگر قبر میں امتی نے نہ پہچانا، محشر کے میدان میں میں بھی امتی کو پہچان نہیں کروں گا۔ مسلمانوں، اس حال میں موت آ گئی، ہمارے چہرے پر نبی کی سنت نہیں، کہیں اللہ کے نبی دیکھ کر چہرہ مبارک پھیر دے، نبوت کی پہچان نہیں ہو سکے، پھر محشر کے میدان میں ہماری پہچان بھی نبی نہیں کر سکے۔ آج کہہ دو نا اللہ، درد دل سے کہہ دو نا اللہ، آواز بلند کہہ دو نا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آدھی رات اٹھ کر کہہ دیا کرو نا اللہ، مسلمانوں یہ کنیکشن کٹ گیا، دنیا برباد ہو۔ سوتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے سو جاؤ، موت کی نیند آئے گی، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے۔ میں کر رہا تھا مکہ کی زندگی میں انتہائی تکلیف والی زندگی، ایک بدوی آیا، وما ارسلنا پر بات کر رہا الا رحمت اللہ، بدوی آیا دیہاتی، آ کر پوچھ لگا، من انت، کون ہو تم؟ اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا یا رسول کا لفظ چھوڑ دو، چھوڑ دو، کیوں مکہ والوں کو لڑاتے ہو؟ کیوں باپ کو بیٹے سے جدا کرتے ہو؟ بیٹی کو ماں سے کیوں بیزار کرتے ہو؟ بھائی کو بھائی سے کیوں جدا کرتے ہو؟ بیوی کو خامد سے جدا کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو، یوں کہو انا محمد بن عبداللہ،
پھر پوچھتا ہے میں پوچھتا ہوں من انتا، اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ بن عبداللہ، اللہ محمد الرسول اللہ